حضرت سیدنا مخدوم منیم پاک باز قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں لکھا ہوا منقبت کا یہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے۔ اب نعت و منقبت کے بعد کچھ نثر میں بھی بیان ہونا چاہیے، اس کے لیے میں ابھی فی الحال کسی کو بلانے نہیں جا رہا، بلکہ خود آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ در منیم پہ فقیرانہ صدا دیتا ہوں، در منیم پہ فقیرانہ صدا دیتا ہوں، اور عرش حق کو سناتا ہوں دعا منیم کی۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ باتیں موضوع کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے، درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کر لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ عرس مبارک ایک صالح اللہ والے کی مناسبت سے منعقد ہے، اور ایسے مہینے میں اس عرس کا انعقاد کیا گیا ہے، ایسے مبارک مہینے میں ہم عرس منا رہے ہیں جس مبارک مہینے سے ہر نیکی، ہر بھلائی اور ہر اچھائی کا تعلق ہے۔ آپ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں جانتے ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی اچھائیاں جانتے ہیں یا کتابیں پڑھ کر جان سکتے ہیں، ان ساری اچھائیوں اور ساری نیکیوں اور بھلائیوں کا تعلق اس مبارک مہینے ربیع الاول سے ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب بھیجا ہے۔ میں نے تو دیکھا نہیں، لیکن دیکھنے والوں کی زبانی سنا ضرور ہے کہ جو چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے آپ کی زندگی میں نمایاں پہلو تھا، جس کی وجہ سے اسلام آیا تو آتا چلا گیا، پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، دعوت کا پیغام جب لوگوں کے کانوں میں پڑا تو ایک دل سے دوسرے دل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ کس چیز سے ایسا ہوا؟ وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق کریمانہ تھے۔ بلا شبہ بہت سارے لوگ وہ تھے جنہوں نے حضور کے معجزے کو دیکھا، اپنے ہاتھوں میں معجزے کو دیکھا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے اقرار کیا، کچھ نے انکار بھی کیا، کچھ نے مانا اور کچھ نے نہ مانا، مگر سب سے زیادہ جس چیز نے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا اور اسلام کو قبول کرنے پر مجبور کیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کردار تھا، حضور کا اخلاق کریمانہ تھا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی جب دیکھتے تھے تو سوچتے تھے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں لگتا، یہ یقیناً رب کا بھیجا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور کلمہ پڑھ کے محبوب کے دامنوں میں جھک جاتے تھے اور ایمان کی دولت سے مشرف ہو جاتے تھے۔ ایسے عمدہ کیریکٹر کا حامل بنایا تھا رب نے اپنے حبیب کو۔ وہ جوہر، وہ چیز، اس کی ایک جھلک دیکھنا ہے تو صاحب عرس کی زندگی کو بھی دیکھ کر کے
پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ اخلاق کریمانہ کیسے ہوتے ہیں۔ اخلاق کریمانہ اگر کوئی سمجھنا چاہے تو وہ ان کی زندگی سن کر کے دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے کہ حضور کے اخلاق کریمانہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگوں نے، چونکہ ایک نیا مذہب تھا، ایک نیا دین تھا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو اپنا پرانا دین چھوڑنا پڑتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ ہمارے بیچ حضور صاحب سجادہ تشریف لے آئے۔ آپ دیکھتے رہیں اور حضور کی باتیں سنتے رہیں۔ تو معزز سامعین، یہ وہ زمانہ تھا جب پوری جنتا کو، پورے عوام کو کھلی اجازت تھی کہ وہ حضور کے بارے میں جو چاہے کہے، جس طرح سے چاہے حجب کرے، جس طرح سے چاہے برائی کرے، مگر حضور کا کردار ایسا تھا کہ دنیا چاہ کر کے بھی، مشرکین چاہ کر کے بھی برائی میں، حجب میں ناکام رہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا عمدہ کردار اللہ رب العزت نے بنایا تھا۔ ایک مرتبہ بہت کوشش کی گئی، اور کوشش یہ کی گئی کہ نظم میں حضور کے خلاف قصیدہ لکھا جائے۔ بہت کوشش کی گئی، کوشش کر کے قصیدہ تیار کیا گیا جس میں معاذ اللہ حضور کی برائی لکھی ہوئی تھی، حضور کی دشمنی کا اس میں ذکر تھا۔ قصیدہ تیار ہو گیا، لیکن جب اس قصیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تو ایک بہت بڑی سمسیا اور مصیبت یہ کھڑی ہو گئی کہ اس میں برائی تو کی گئی تھی مگر حضور کو محمد ہی لکھا گیا تھا، اور محمد کا معنی ہی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ ابھی تعریف کی گئی، پھر تعریف کی جائے، بار بار جس کی تعریف کی جاتی رہے، یہ معنی ہوتا ہے محمد کا۔ بڑا مسئلہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ ایک طرف تو ہم برائی کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف محمد بھی کہہ رہے ہیں۔ ایک طرف برائی کر رہے ہیں اور دوسری طرف تعریف والا بھی کہہ رہے ہیں۔ بہت بڑی مصیبت ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا کہ محمد نکال دو، محمد کے وزن پہ ایک دوسرا لفظ ہے مزمم، اس کو محمد کی جگہ رکھ دو، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور پوری شاعری مزمم مزمم کہہ کر کے اور شاعری کہہ دی گئی۔ پھر جب حضور کو اس شاعری کی خبر پہنچی تو حضور نے تبسم فرمایا اور کہا کہ ہوگا کوئی مزمم، میں تو محمد ہوں۔ مزمم برائی کا مستحق ہوگا کوئی جس کے بارے میں اشعار کہے گئے ہیں؟ میں تو مزمم نہیں، میں تو محمد ہوں۔ رب نے مجھے تعریف والا بنایا ہے، اس لیے میرے بارے میں اشعار نہیں ہو سکتے ہیں، کسی اور کے اشعار ہوں گے۔ حضور کا نام بھی اللہ نے ایسا بنایا تھا، کردار بھی ایسا بنایا تھا کہ دنیا دنگ تھی کہ ان کی مخالفت کرے تو کرے کیسے، ان کو روکے تو روکے کیسے، دنیا مجبور تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جنہوں نے آپ کے عمدہ اخلاق کو اپنا لیا وہ اللہ کا بندہ بن گیا، وہ انسان بن گیا، وہ مومن بن گیا، وہ مسلمان بن گیا۔ بہت زیادہ ایک نام لیا جاتا ہے ابو جہل کا، کیا وہ واقعی جاہل تھا؟ کیا وہ پڑھا لکھا نہیں تھا؟ نہیں، پڑھا لکھا انسان تھا۔ ابو الحکم کہا جاتا تھا، بہت زیادہ جانکاری اس کے پاس تھی، بہت زیادہ نالج رکھنے والا انسان تھا، مگر اتنا زیادہ نالج رکھنے کے باوجود، صاحب الرائے ہونے کے باوجود، آخر وجہ کیا ہے کہ دنیا اس کا نام تو لیتی ہے مگر جہالت کے ساتھ اس کا ذکر کرتی ہے؟ اسے ابو الحکم کہنے کے بجائے ابو جہل کہتی ہے، اس کا ذکر، اس کا نام برائی کے ساتھ لیتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ میرے بزرگوں اور دوستوں،
اتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، صاحب الرائے ہونے کے باوجود اس کو ابو جہل کہا گیا، جہالت کا باپ، جاہلوں کا سردار، جاہلوں کا باپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل پڑھا لکھا ضرور تھا، لیکن ابو جہل کے اندر اخلاق نہیں تھے، ابو جہل کے اندر عمدہ کریکٹر نہیں تھے۔ پتہ چلا کہ انسان لاکھ علم حاصل کر لے، اگر اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، اس کا ویوہار، اس کا بیہیو لوگوں کے پرتی اچھا نہیں ہے، تو وہ پڑھا لکھا ہونے کے بعد بھی جاہل ہے۔ اور ایک شخص جو پڑھا ہوا نہیں ہے، کالج کا وہ نہیں دیکھا، مگر لوگوں سے ملتا ہے تو اس کا دل خوش کر دیتا ہے، دکھیوں کے کام آتا ہے، غریبوں کا مسیحا بنتا ہے، مفلسوں ناداروں کے کام آتا ہے، ایسا شخص اگر علم نہیں بھی رکھتا ہے پھر بھی وہ جاہل نہیں ہے، بلکہ وہ علم رکھنے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ جانکار ہے، اور اس کو بھی کہیں نہ کہیں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمدہ اخلاق سے کچھ حصہ ملا ہوا ہے، جب ہی وہ نبی پاک کے اخلاق پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس صاحب عرس بزرگ کی محفل میں ہم جمع ہوئے ہیں، ہماری خوش قسمتی کہ آج ان کو دیکھنے والے لوگوں کے بیچ ہم موجود ہیں اور ان سے بھی سنیں گے اور سنتے بھی ہیں۔ بہت وقفہ نہیں ہوا، اس لیے بہت زیادہ چیزیں ہمیں ثقافت کے ساتھ مل جائیں گی۔ جس بزرگ کا زمانہ بہت دراز ہو جاتا ہے تو بہت ساری جانکاری صحیح طور پر ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے، مگر جس بزرگ کا زمانہ نزدیک ہو اور راوی بھی روایت کرنے والا، بیان کرنے والا ثقہ ہو، تو اس کو قبول کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذریعے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقین اور عین الیقین کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس محفل میں موجود ہیں اور عظیم شیخ کے سامنے موجود ہیں، ان سے سیکھنے اور سننے کا بھی موقع اور سعادت حاصل کریں گے۔ اور ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ حضرت سید شاہ سلیم الدین حسین منیمی قدس سرہ العزیز، ان کے بارے میں جہاں عبادت و ریاضت مشہور ہے، وہیں ان کے اخلاق بھی بہت مشہور ہیں۔ اخلاق اپنے تو اپنے، غیر بھی بیان کرنے سے تھکتے نہیں ہیں کہ عمدہ کردار کے حامل تھے، لوگوں کے کام آیا کرتے تھے، دکھیوں کا سہارا بنتے تھے، اور اگر کوئی اللہ والا، کوئی صالح، اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا ولی کوئی کام کرتا ہے تو وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے، وہ مال و دولت جمع کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے، بلکہ کسی بھی نیکی کے اندر اس کی نیت یہ ہوتی ہے اور اس کی نظر اس نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے جنہوں نے اخلاق سکھایا ہے، جنہوں نے جینا بھی سکھایا اور مرنا بھی سکھایا ہے، اور جنہوں نے سب کچھ دیا ہے، ایمان بھی دیا ہے اور انسان بننے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ اس لیے جو کام ان کو دیکھ کر کے کیا جائے وہ کام یقیناً خلوص سے بھرا ہوتا ہے، عمدہ نیت اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان بیچ سے رخصت ہو جاتا ہے مگر اس کی یادیں باقی رہ جاتی ہے، زندہ رہ جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔